વાત સમજ્યા? વાત કેટલી ગંભીર છે તે. हमें पुर्तगालियों के साथ और सख्ती से पेश आना चाहिए। हम जितना दबेंगे वो हमें और दबाने की कोशिश करेंगे। उनके इजाजतनामे के बगैर हमारे जहाज चल नहीं सकते। हमें जबरदस्ती अपने जहाजों को उनके बंदरगाह पे रोकना पड़ता है जहां उनका राज है, ताकि वो हमसे चुंगी वसूल कर सकें। और तो और हमारे जो मुसलमान भाई हैं जिनके साथ हमारे लाल सागर में व्यापार हैं, उन पे भी वो बाधाएं डालते हैं। अब बताइए, इस तरह की हालात और ज्यादती हम लोग कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं? बताइए। જ્યાં સુધી આ પોર્તુગાલી અમારા સમુદ્રના માલિક છે और हमारे पास उनके मुकाबले की ताकत नहीं है, ત્યાં સુધી। जब भी फरंगियों के हिंदुस्तान पर कब्जे की कहानी सुनाई जाती है तो बात टीपू सुल्तान की बहादुरी से शुरू होकर मीर सादिक की गद्दारी पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में शारजा का कासमी कबीला भी सुल्तान का साथी था। हकीकत यह है कि कवासिम की कहानी को जानबूझकर बड़ी मंसूबा बंदी से तारीख से खुरच कर मिटाने की कोशिश की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात और हिंदुस्तान की तारीख भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। वो यूं कि अगर हिंदुस्तानी फरंगियों के ग़ुलाम थे तो अरब उनके कैदी। हम ये तो जानते हैं कि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान को फरंगियों के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश में शहीद हो गए। लेकिन इस लड़ाई में मुत्तहिदा अरब इमारात के कासमी कबीले ने भी हज़ारों जानें कुर्बान की। दरअसल टीपू सुल्तान और कवासिम एक ही सिक्के के दो रुख थे। फरंगियों के खिलाफ जद्दोजहद में भी और तजारत में भी हिस्सेदार। तारीखी वाक़यात का ताना बाना जोड़ें तो एक हकीकत खुलकर हमारे सामने आती है, और वह ये कि बरतानिया को पता था अगर इन्हें हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना है तो पहले अरब इमारात को काबू करना पड़ेगा। लेकिन इस रास्ते में दो शेर खड़े थे, सरंगापटना का टीपू सुल्तान और शारजा के कवासिम। गोरों ने अरबों को रास्ते से हटाने के लिए भी कमोबेश वही खेल खेला जो हिंदुस्तान में खेला गया। इस वारदात की तफसीली दास्तान शारजा के मौजूदा अमीर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने अपनी किताब द मिथ ऑफ अरब पायरेसी इन द गल्फ में लिखी है। पिछले 300 साल से गोरे तारीख दानों ने मुसलसल यही लिखा कि अरब और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात के कबाइल अबू धाबी के बनी यास, शारजा रासुल खैमा के कवासिम या तो बहरी कज़ाक थे या ग़ुलामों के ताजर। इसलिए राज बरतानिया ने इनके साथ जो सलूक किया वो कानूनन जायज़ था। गोरे तारीखदान का ये तबसरा सुने। To the Arabs, the sea was a source of wealth that the barren land could not provide. Fishing, pearling, trading, smuggling, and especially piracy. Arab sailors in the Indian Ocean and the Persian Gulf preyed on the ships of Europe in the Indian trade. In the end, their piracy was their downfall. 16वीं सदी ईस्वी के आगाज में 7 समंदर पार से गोरे ताजर भी यमन की बंदरगाह अदन और हिंदुस्तान की बंदरगाह गुजरात और कालीकट में दिखाई देने लगे। बज़ाहिर तो ये लोग ताजर थे, लेकिन ना ये तजारत के उसूल मानते थे और ना इन इलाकों के कवानीन। यहाँ ये मेहमान बनकर आए थे। आपको बादशाह का जहाज पकड़ना नहीं चाहिए था। जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा सीनियर? आपने वचन दिया था शांतिदास कि किलिज खान हमारे करतास के बिना सूरत से नहीं जाएगा। 17वीं सेंचुरी में मुगलों की बेलगाम अय्याशी और आपसी लड़ाइयों की वजह से सल्तनत मुसलसल जवाल का शिकार हुई तो इन गोरों को पैर पसारने की जगह मिल गई। मुझे मिली खबरों के मुताबिक पुर्तगाली जहाज़ों ने सूरत आते अंग्रेजी बेड़े पर हमला किया। हमारे अमीरुल बहर ने उनका डटकर बहादुरी से मुकाबला किया और पुर्तगालियों को बुरी तरह से हरा दिया। इससे यह साबित होता है कि समंदर पर हमारा कब्जा है, पुर्तगालियों का नहीं। हमारे बेड़े आपके जहाज़ों की हिफाजत भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इससे हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती समझौते की शुरुआत होगी। हिंदुस्तान में इन लोगों ने जो कुछ किया इसका अंदाज़ा तो हम में से अक्सर को है, लेकिन अरब के ताजरों का मुकम्मल इन्हिसार भी हिंदुस्तान पर था। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की शहादत के साथ ही हिंदुस्तान के तमाम दरवाजे राजे बरतानिया के लिए खुल गए थे और बहरे अरब में मस्कत, रासुल खैमा और अदन की बंदरगाहों से सल्तनत मैसूर का हिफाजती हसार भी टूट गया। अब बहरे अरब की तमाम तर तजारत पर कब्जा करने के लिए कंपनी बहादुर के सामने मजीद 3 रुकावटें थीं। फारस यानी आज का ईरान, मस्कत
اور شارجہ کے قواسم۔ مسقط اور فارس کے لیے ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ہی کافی تھی۔ انہوں نے کمپنی بہادر کے تمام مطالبات بلا چونچراں مان لیے، لیکن قواسم نے آزادی کو غلامی پر ترجیح دی۔ اس زمانے میں قواسم کا بحری بیڑا 63 بڑے اور 669 چھوٹے بحری جہازوں پر مشتمل تھا، جبکہ قاسمی قبیلے کے 19,000 مرد ملاح بھی تھے، تاجر بھی اور فوجی بھی۔ کمپنی بہادر ایک عرصے سے قواسم پر الزام لگاتی چلی آ رہی تھی کہ یہ لوگ بحر عرب میں تجارتی جہازوں کو لوٹتے ہیں اور ملاحوں کو غلام بنا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے اپنی کتاب میں ان الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل اور ثبوتوں کا ڈھیر لگا دیا ہے، لیکن اصل کہانی تو ان غداروں کی ہے جنہوں نے سرنگا پٹنہ میں ٹیپو سلطان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، اور یہی خنجر قواسم پر بھی چلایا گیا۔ گوروں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ صلح کے متعدد معاہدے کیے، لیکن تمام کے تمام جھوٹے بہانوں سے توڑ دیے۔ مئی 1799، سرنگا پٹنہ۔ ٹیپو سلطان اور گوروں کے درمیان آخری جنگ میں گوروں کے پاس 50,000 سپاہی تھے۔ ان میں سے صرف 4,000 گورے تھے۔ 16,000 سپاہی حیدرآباد کے نظام میر نظام علی خان نے فراہم کیے تھے، جبکہ باقی غدار مقامی آبادی سے بھرتی کیے گئے تھے۔ قلعے کی کمزور دیوار کا پتہ میر صادق نے گوروں کو بتایا تھا تو اس میں سوراخ نظام آف حیدرآباد کے توپ خانے نے کیا۔ ادھر بحر عرب میں قواسم پچھلے 30 سال سے گوروں کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں تھے۔ ان کے درمیان بھی صلح اور پرامن تجارت کے کئی معاہدے ہوئے۔ سلطان کی شہادت کے بعد 1808 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے قواسم کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی ٹھان لی تو مسقط کا امام اور فجیرہ کا امیر محمد بن مطار کمپنی بہادر کی عشیر بعد سے خور فقاں کے محاذ پر قواسم کے مقابلے پر اترے۔ اس لڑائی میں قواسم کے 200 مجاہد شہید ہوئے، مخالفین کے 500 لوگ مارے گئے۔ مسقط اور فجیرہ کی شکست اتنی شرمناک تھی کہ قاسمی سپاہیوں نے میدان جنگ میں مسقط کے امام کو الف ننگا کر دیا اور اسے مادرزاد برہنہ حالت میں پیٹھ دکھا کر بھاگنا پڑا۔ اس کی فوج بھی خزانہ اور 30 بحری جہاز پیچھے چھوڑ مفرور ہوئی۔ قواسم کے امیر سلطان بن سکر نے میلوں تک ان بگوڑوں کا پیچھا کیا۔ اگلے 6 سال قواسم، کمپنی بہادر اور اس کے اتحادیوں کے درمیان متعدد جھڑپیں ہوئیں اور قواسم کا پلڑا بھاری رہا۔ 1814 میں کمپنی اور قواسم کے درمیان صلح کا ایک اور معاہدہ ہوا، جس کے مطابق برطانیہ نے خلیج عرب کے پانیوں پر قواسم کا حق تسلیم کیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آزادانہ تجارتی سرگرمیوں کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ لیکن کمپنی کا اصل مقصد تو اپنے مخالفین کا مکمل خاتمہ تھا۔ کمپنی بہادر نے بحرین کے امیر شیخ عبداللہ بن احمد اور سعودی قبائل کو قواسم کے خلاف کارروائی پر رضامند کر لیا۔ مسقط اور ایران پہلے ہی گوروں کے ہاتھ میں تھے۔ جب قواسم کو چاروں جانب سے گھیر لیا گیا تو ان کے تجارتی جہازوں پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے اور صرف 5 سالوں میں سعودی اور بحرینی اتحادیوں کی مدد سے قواسم کے 184 تجارتی جہاز تباہ کر دیے گئے۔ آخر 1819 میں قواسم اور تاج برطانیہ کے درمیان آخری معاہدہ ہوا اور قواسم سمیت متحدہ عرب امارات کے تمام قبائل صحرا میں تقریباً قید کر دیے گئے۔ انہیں محدود سمندری تجارت کی اجازت دی گئی، جس کے لیے کمپنی کا اجازت نامہ ضروری قرار دیا گیا۔ یوں بحر عرب پر کمپنی کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ اگلے 100 سال ہندوستان کی بربادی کے سال تھے تو عرب میں مسلسل خاموشی چھائی رہی۔ اس گاڑی کا ڈرائیور 2 زمانوں کی کشمکش کے درمیان گھرا ہوا ہے، 2 زمانے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان کا شمار عرب کے ان شیوخ میں ہوتا ہے جنہوں نے پرانے زمانے میں آنکھ کھولی تھی۔ بڑھاپے کی آمد تک عرب امارات اس حد تک بدل چکا ہوگا کہ دیکھنے والا سر تاپا حیرت میں گم ہو جائے۔
یہ صاحب اللہ رب العزت کے عبادت گزار ہیں، انہیں صحرا سے عشق ہے اور یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا نام ہے شیخ زاید بن سلطان۔ شیخ زاید جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی ساحلوں پر واقع ایک چھوٹی سی ریاست ابودھابی کے حکمران ہیں، جس کی کل آبادی بمشکل 20,000 ہوگی۔ 67,000 مربع کلومیٹر رقبہ پر پھیلی اس ریاست میں جدھر دیکھو ریت کے سوا اور کچھ نہیں۔ سائے کی مانند اس انسان کے ساتھ رہنے والے صحرائیوں کے لیے یہ شخص سردار، سالار، رہنما سب کچھ ہے۔ اس شخص کے پرکھوں کو اونٹ کی پیٹھ کے سوا کوئی سواری میسر نہ تھی اور زائد اس صحرا میں لیموزین ڈرائیو کرنے والا پہلا انسان ہے۔ قبیلے کا سردار اونٹ کی پیٹھ سے اتر کر لیموزین میں بیٹھ تو گیا ہے، لیکن وہ آج بھی اپنے باپ دادا کی طرح قبائلی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ قبائلیوں کو صرف سردار کی نئی سواری نظر آ رہی ہے، لیکن سردار کو اپنے صحرا کے گرد ساری دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ اس سوچ میں ڈوبا ہے کہ اپنے قبیلے کو اس نئی دنیا میں کیسے لے کر جائے۔ دولت کی فراوانی نے شیخ زاید کی سواری تو بدل دی ہے، لیکن ان کا مزاج ابھی نہیں بدلا۔ انہیں سادہ زندگی پسند ہے، اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہفتوں شکاری مہم پر نکلنا، اپنے قبیلے کے ساتھ گھل مل کر رہنا، وہی سب کچھ جو صدیوں سے عرب کی روایت ہے۔ چند سال پہلے تک ابودھابی کے عوام اتنے غریب تھے کہ 20ویں صدی کی ترقی نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن آج ان کا سردار اتنا دولت مند ہے کہ امراء بھی اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تیل کی دریافت نے شیخ زاید کو ارب پتی بنا دیا ہے۔ فی الحال دولت روایات نہیں بدل پائی، ابھی بھی پرانے زمانوں کی طرح خیمے لگائے جا رہے ہیں، اسی پرانی سادگی سے کھانے پکائے جا رہے ہیں۔ اس صحرا سے بہت دور دنیا 2 ہولناک جنگیں لڑ چکی ہے۔ جاپان تو بلا مبالغہ آگ سے غسل کرنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ اور روس چاند کو فتح کرنے کے لیے سرپٹ بھاگ رہے ہیں۔ امریکنز نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلے سال انسان چاند پر اتر جائے گا۔ We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Lazy days, warm and free. یورپ میں زندگی اس حد تک بدل چکی ہے کہ پچھلی صدی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جسے دیکھو بس دوڑ رہا ہے۔ صحرا کے باہر بھلے دنیا کی رفتار کچھ بھی ہو، فی الحال اس قبیلے کو کوئی جلدی نہیں۔ ان کے پاس ایک شے وافر ہے اور وہ ہے وقت، صبح سے رات تک۔ آج دیر رات تک یہ لڑکیاں یوں ہی اپنے بال جھلاتی رہیں گی، یہ قبائلی گیت گاتے رہیں گے، کوئی جلدی نہیں۔ لیکن شیخ زاید کو مستقبل کی فکر کھائے جا رہی ہے اور ماضی کا بوجھ ہے کہ کندھے سے اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ابھی 2 سال پہلے تک ابودھابی کے اس قلعے پر شیخ زاید کے بڑے بھائی شیخ شخبوت بن سلطان کی حکومت تھی۔ شیخ شخبوت نے ابودھابی پر 30 سال حکومت کی۔ ان کی حکومت کے دوران بہت کچھ بدل گیا، اگر کچھ مسلسل تھا تو وہ تھا امن اور دوسری غربت۔ شیخ شخبوت روایات کے پابند تھے، بھلے ان کے منہ سے نکلا ہر لفظ قانون تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے عوام کے قریب رہے، بہت قریب۔ کوئی بھی کسی بھی وقت ان سے قبائلی مجلس میں ملاقات کر سکتا تھا۔ ابھی چند سال پہلے گوروں نے صحرا کے سینے میں چھید کر کالا سونا ڈھونڈ نکالا تھا۔
لیکن شیخ شخبوت نے دولت کے بغیر اتنی لمبی زندگی گزاری تھی کہ اب انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا کریں۔ عوام احتجاج پر اتر آئے تھے۔ اکثریت کا خیال تھا کہ اگر حکومت شیخ زائد کے ہاتھ میں ہو تو وہ ابودھابی کے حالات بدل سکتے ہیں۔ نہ صرف وہ دریا دل ہیں بلکہ نئے زمانے کی چال کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن شیخ زائد نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ بڑے بھائی کے وفادار رہیں گے۔ تیل کے کنووں سے نکلنے والا سونا ابودھابی کا خزانہ بھر رہا تھا، لیکن شیخ شخبوت ماضی کی زنجیروں میں قید اس دولت کو خرچ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تیل کی دریافت کے صرف 5 سال بعد 1966 میں شیخ شخبوت دولت سنبھالتے سنبھالتے اپنی حکومت گنوا بیٹھے۔ انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور عوام نے حکومت شیخ زائد کے حوالے کرتے ہوئے ذمہ داری سونپی کہ پرانے زمانے کو الوداع کر نئے زمانے میں ان کی رہنمائی کریں۔ عوام نیا سردار چن کر اپنی پرانی دھن میں لگ گئی، لیکن سردار کو یہ سوچ کھائے جا رہی تھی کہ وہ یہ سب کیسے کرے گا۔ شیخ زائد نے اپنے بڑے بھائی شیخ شخبوت بن سلطان کو جلاوطن کر کے نوزائیدہ ریاست کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ گو بڑے بھائی کی نسبت شیخ زائد کو جدید دنیا کی سمجھ زیادہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی ان کے قبیلے کے 20,000 لوگ بنجر ریت اور نمکین سمندر کے درمیان پھنسے ہیں، تو ادھر یورپی اقوام چاند کو بھی فتح کر چکی ہیں۔ تیل کی دریافت سے پہلے ان کے پاس وقت تو بہت تھا، لیکن ترقی کے مواقع بہت کم تھے۔ اب تیل کی بے تحاشا دولت نے مواقع تو بہت پیدا کر دیے تھے، لیکن وقت بہت کم تھا۔ متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں نے ہزاروں سال غربت کے صحرا میں گزار دیے تھے۔ 20ویں صدی میں دنیا نے بڑی تیزی سے ترقی کی تھی، لیکن عرب اس ترقی کو صرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ سکتے تھے، اسے حاصل کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ شیخ شخبوت اور ان کے وفد کی دورہ یورپ کی یہ تصاویر، ان کے چہروں پر پھیلی حیرت ساری کہانی سناتی ہے۔ اردو میں کہتے ہیں دولت چھپر پھاڑ کر ملتی ہے، لیکن عربوں کو دولت چھپر نہیں زمین پھاڑ کر ملی تھی۔ دولت کی اس فراوانی کے ساتھ ترقی یافتہ دنیا سے ہر قسم کا سامان دبئی اور ابودھابی کے ساحلوں پر اترنے لگا۔ ٹی وی، فریج، ایئر کنڈیشنر، گاڑیاں اور یورپی رہن سہن۔ یہ رتیلے ساحل مچھواروں کی چھوٹی کشتیوں کے لیے تو کافی تھے، لیکن اب تو بڑے بڑے بحری جہازوں کا آنا جانا روز کا معمول ہو چلا تھا۔ شیخ زائد نے حکم دیا بڑی بندرگاہ بنائی جائے۔ Whenever Your Highness decides, I would continue on out into the very deep water for the large freighters, the large ships. طال عمرك يقول هو هذا الدفن اللي انتم تكلمتوا عليه، يعني اللي طلبتوا من الدفن هو اللي يطلع ميل واحد. آزادی سے صرف 5 سال پہلے ابودھابی کی کچی ہوائی پٹی پر ہفتے میں 1 بار کوئی ہوائی جہاز اتر آتا تھا۔ اب ہر روز طیاروں کا تانتا بند گیا، جس میں بینکار، انجینئر اور سفارتکار لدے ہوتے تھے۔ I've been here before. I don't know. There's been quite some improvement here in 4 years since I've been here. I fully expect to see some floor shows when I get on into town. With some striptease also? Well, no, that's a little too much. حکم ہوا بہت بڑا ایئرپورٹ بنا دیا جائے۔ This is
is just the location of it. Now, you are approximately in this area here, Your Excellency, Your Highness. And one of the difficulty things that we don't know how many aircraft will be coming in here, Your Highness, and this is one of the things which you yourself will have to decide how many airlines you'll permit to come into Abu Dhabi. And this will, of course, govern the number of aircraft here at any one time. कच्ची झोंपड़ियों की जगह कंक्रीट की इमारतें बनने लगीं और चारों तरफ बुलडोजरों का शोर गूंजने लगा। ये बुलडोजर सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं गिरा रहे थे, बल्कि हजारों साल की रवायात भी कुचली जा रही थीं। और अब की रवायत थी कि कबीले का कोई भी फर्द सुबह से दोपहर तक किसी भी वक्त सरदार से मिल सकता था, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अब सरदार इतना मसरूफ़ हो गया था कि मुलाकात का वक्त कम करके सिर्फ 1 घंटा कर दिया गया। इस थोड़े से वक्त में भी सूट बूट पहने गैर मुल्कियों की लाइनें लगी रहतीं। सरदार के हुक्म के पाबंद ये लोग सवाए हुक्म की पाबंदी के और कर भी क्या सकते थे। तेल की दौलत ने शेख जायद को इतना अमीर बना दिया था कि वह मुत्तहिदा अरब अमारात के सारे कबीलों के हर मर्द, औरत और बच्चे को हर साल $5,000 दे सकते थे। लेकिन होशमंदी का तकाजा था खाली पेट को यकदम इतना न भरा जाए कि बदहज़मी हो जाए। एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थीं तो दूसरी तरफ अबू धाबी के बाज़ारों में अब भी मुफलस अमाराती भीख मांगते दिखाई देते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी वफादारी और सरदार से कुर्बत के सिले में तेल की मामूली दौलत से अपना वाफिर हिस्सा हासिल करने में कामयाब थे। अभी सड़कें नहीं बनी तो क्या हुआ, चलाने को गाड़ियां तो हैं, चलाओ। बाज़ार में रश बढ़ने लगा तो नया बाज़ार बनाने का हुक्म दिया गया। प्लानिंग में 2 महीने लगे, लेकिन इस मंसूबे को रद्द करने में शेख जायद को सिर्फ 2 लम्हे। Small scale model, yes. Oh, yes. We'd have to show detailed plans. Yes, bigger. يستوي هذا على حسب رضاكم اللي ما شو اسمه. لا 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 أنا مو براضي عن هذا. ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शेख जायद सारी दौलत अकेले समेटना चाहते थे। उन्होंने पड़ोसी रियासतों को भी इस दौलत में हिस्सादार बनाया। उनका कहना था कि दौलत आज है कल नहीं होगी, लेकिन ये लोग हमेशा से हमसाये थे और हमेशा रहेंगे। उनके एजाज़ में दी गई इस दावत का मंजर भी निराला था। दावत तो हर खास व आम के लिए खुली थी, लेकिन खाना पहले सरदार खाएंगे फिर कोई और। रवायत के पाबंद इस कबीले में जो जितना भूखा है उसकी बारी उतनी देर से आएगी। हाँ, मुंह भरकर खाने की इजाज़त सबको है, लेकिन दौलत रवायत की पाबंदी कहाँ करती है। अब हाथों की जगह चमचा आ गया, दस्तरखान की जगह मेज कुर्सी। يمكن هناك شيء मुंह भरकर खाने की आदत का क्या किया जाए। शायद आदतें रवायतों से ज़्यादा ढीठ होती हैं। तेल की बू सूंघते अंग्रेज़ इस सहरा में अकेले नहीं आए थे, अपनी ज़ुबान भी साथ लाए थे। सहराओं के बासी समझे इन लोगों की तरक्की शायद इनकी ज़ुबान की वजह से है, तो मदरसे की जगह स्कूल खुलने लगे। فإذا انشقت السماء وكانت فبأي آلاء ربكما تكذبان। लेकिन ये बदेशी स्कूल अभी सिर्फ अमीरों के लिए थे।
غریبوں کے بچے اب بھی مدرسے میں ہی پڑھ رہے تھے اگر تقدیر ساتھ دے تو۔ بندرگاہ اور ایئرپورٹ زیادہ ضروری تھے، اس لیے صحت کو کچھ وقت انتظار کا حکم ہوا۔ امریکی خدا ترس ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اپنا مشن پوری ایمانداری سے نبھا رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کلینک میں ہجوم اتنا تھا کہ تیماردار بھی بیمار ہو جائے۔ ان غریب صحرائیوں کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ انہیں تو بس اتنا پتا تھا کہ ہر وہ شخص ڈاکٹر ہے جس کے ہاتھ میں سرنج ہو۔ چند لمحوں میں شیخ زائد سردار سے ایڈمنسٹریٹر ہو گئے تھے۔ ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ ان کی سر توڑ کوشش تھی کہ ہر اماراتی کو تیل کی دولت سے برابر حصہ ملے۔ صرف بڑے دفاتر نہیں، بڑے اسکول اور ہسپتال بھی بنے، لیکن اپنی ازلی فطرت سے مجبور گورے اکاؤنٹنٹ انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ For this year, of course, we're giving them something very approximate. But for next year's, he'd like it as precise as possible. Well, I'm hoping that the exercise in the coming year will give us the material for next year, but at the moment there's nothing to go on. شیخ زائد تب بھلے انگریزی نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کھیل کیا چل رہا ہے۔ پھر شیخ زائد کی ملاقات ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی۔ 11 مئی 1998 بھارت نے راجستھان کے صحرا میں زہر گھول کر پاکستان سمیت ساری دنیا کو بتا دیا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ صرف 17 دن بعد پاکستان نے اپنے ارادے اور صلاحیت کی ایک جھلک بلوچستان کے پہاڑوں پر لکھ دی۔ ایک پٹاخے نے پہاڑ کا چہرہ سرخ کر دیا، لیکن یہ پٹاخہ 17 دن میں تو تیار نہیں ہوا تھا۔ اس کی تیاری میں 17 سال، اربوں ڈالر اور سینکڑوں جوان بیٹے خرچ کیے گئے تھے۔ اس کہانی کے متعدد کرداروں کو اکثر پاکستانی جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اور چند ایسے ہیں جن کے بغیر کہانی نہ صرف ادھوری رہے گی بلکہ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید اس کہانی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ 1947 میں پاکستان نے آزادی کی بھی بہت بڑی قیمت ادا کی تھی۔ 1 کروڑ مسلمانوں نے اپنے گھروں کی بنیادیں اکھاڑ کر پاکستان کی بنیاد رکھی۔ 10 لاکھ نے اینٹ پتھر کی جگہ اپنے جسم چن دیے۔ آزادی تو مل گئی، لیکن معیشت کے نام پر صرف کھیتی باڑی تھی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں کل ملا کر 34 فیکٹریاں تھیں، جن میں ایک بھی فیکٹری اسلحہ ساز نہیں تھی۔ اس نہتے ملک پر 25 سال میں 3 جنگیں تھوپ دی گئیں۔ 1971 کا 12واں مہینہ بہت ہنگامہ خیز تھا۔ ادھر 2 دسمبر کو متحدہ عرب امارات نے شیخ زائد کی سربراہی میں آزادی کا اعلان کیا۔ ادھر پاکستان امارات کی آزاد حیثیت کو تسلیم اور سفارتی تعلقات قائم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک تھا۔ محض 15 دن بعد مادر وطن پر کالا سورج طلوع ہوا اور پاکستان کا مشرقی بازو کاٹ دیا گیا۔ The country is being run by one man's will, martial law on the land. And unless they make the constitution, I'll pass the sovereignty to them. Until then, one man's will is there. That's true. ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان کی حکومت سنبھال لی۔ اگلے ہی سال بھٹو صاحب نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا اور شیخ زائد پاکستان آئے۔ دونوں میں معاہدہ ہوا اور پاکستانیوں کے لیے ابوظہبی میں ملازمتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ بھٹو نے عام پاکستانیوں کو سبز پاسپورٹ کے اجرا پر لگائی غیر اعلانیہ پابندی ختم کر دی۔ اس سے پہلے پاکستان کا پاسپورٹ صرف دولت مندوں کو جاری کیا جاتا تھا۔ لیکن سب سے اہم معاہدہ دنیا کی نظروں سے دور بند کمرے میں ہوا۔ اس ملاقات میں 3 لوگ تھے: ذوالفقار علی بھٹو، شیخ زائد اور آغا حسن آبدی۔ آغا صاحب پاکستان کے ذہین ترین بینکار اور کمرے میں موجود دونوں اصحاب کے معتمد تھے۔ فیصلہ ہوا ایک انٹرنیشنل بینک بنایا جائے اور شیخ زائد نے فوراً ابتدائی خرچے کے لیے $5 لاکھ آغا صاحب کے حوالے کر دیے۔
आगा साहब ने लंदन में बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल का हेड ऑफिस खोल लिया। दफ्तर क्या था, महज 2 कमरे थे। अगले साल शेख जायद ने $200 मिलियन मजीद दिए। इसी असना में आगा साहब ने बैंक ऑफ अमेरिका को भी सरमायाकारी के लिए राजी कर लिया। पहले ही साल आगा साहब और बैंक ऑफ अमेरिका के दरमियान अनबन हो गई। एक मीटिंग के दौरान गर्म बहस के बाद आगा साहब कुर्सी से उठे और पेंट हाउस की खिड़की में जा खड़े हुए। आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम में और मुझ में फर्क क्या है? मैं 10 साल मुस्तकबिल में खड़ा तुम्हें देख रहा हूं और तुम वहां माजी में बैठे मुझे देख रहे हो। लेकिन आगा साहब ने 10 साल की बात क्यों की? 1973 में इंटेलिजेंस की मुसलसल खबरें आ रही थीं कि भारत पटाखे का तजुर्बा कर सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फैसला कर चुके थे कि 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान को भी अपनी ढाल तैयार करनी है। आगा साहब और इनका BCCI इस मंसूबे का हिस्सा था। फरवरी 1974 में सारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने बाजमात नमाज की अदायगी के बाद ऐलान किया कि पाकिस्तान के दफा के लिए सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होंगे। इसके बावजूद इंदिरा गांधी के हुक्म पर 18 मई 1974 को पोखरान के सहरा में जहर घोल दिया गया। उधर इंदिरा गांधी ने ऐलान किया अब मगरबी पाकिस्तान की बारी है, तो इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तानी कौम ने सारी दुनिया को बता दिया कि हम घास खा लेंगे लेकिन मुकाबला करेंगे। अगले चंद सालों में शेख जायद और शाह फैसल अरबों डॉलर BCCI के अकाउंट्स में जमा करवाते चले गए। डॉक्टर खान पाकिस्तान आ गए और मादरे वतन के गुमनाम बेचेहरा बेटे सारी दुनिया के काले बाजारों से ढाल की तैयारी के लिए पुर्जे इकट्ठे करने लगे। काले बाजारों के स्मगलरों को अदायगियां आगा साहब के जिम्मे थीं और रकम की फराहमी शेख जायद और शाह फैसल की जिम्मेदारी। यह काम इस महारत से किया जा रहा था कि किसी को कानों कान खबर न हुई रकम कहां से आई और किसकी जेब में गई। लेकिन अमरीकियों को भनक पड़ गई और फैसला हुआ गरबा कश्तन रोज़े अव्वल। 1975 में शाह फैसल को इनके भतीजे ने अबदी नींद सुला दिया। भुट्टो साहब के खिलाफ 9 सितारों और इनके 10वें भाई BBC ने तहरीक का आगाज किया। अमरीकियों ने इन 10 भाइयों के लिए तिजोरियों के मुंह खोल दिए और भुट्टो साहब हंसते मुस्कुराते झूला झूल गए। सवाल यह है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों ना की? इस सवाल का एक मुमकिन जवाब यह है कि वो जानते थे उनकी मंजिल दूर और मकसद इतना अहम कि उसके सामने किसी की जान की कोई अहमियत नहीं, भले फैसल हो या भुट्टो। भुट्टो की आखिरी हिचकी ने अमरीकियों को यकीन दिला दिया कि बला टली जान छूटी सो लाखों पाए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था बज़ाहिर मगरबी तहजीब में रंगे हुए दुनियादार आगा हसन आबदी, शेख जायद और शीरीं दहन ज़ियाउल हक भी भुट्टो और फैसल के साथी थे। इधर पाकिस्तान में जनरल ज़िया हुक्मरान हो चुके थे और अमरीकियों को अफगान जंग में उलझाने में कामयाब भी। उधर आगा साहब और उनके साथी तनदही से अपने मिशन में जुट गए। अमेरिका से $1 अरब मालियत के कंप्यूटर सिस्टम्स की खरीदारी हो या मगरबी जर्मनी से मेटल प्यूरिफिकेशन प्लांट की खरीदारी, आगा साहब के कदमों के निशान हर राह गुजर पर पाए गए। इन मारखोरों की महारत का अंदाज़ा इस वाक़े से कीजिए कि 7,000 किलोग्राम फ्यूल क्लैडिंग मटीरियल भारत से खरीद कर पाकिस्तान पहुंचाया गया और भारतीय समझे कि जर्मन सरमायाकार बिजनेस लाए हैं। साथ ही BCCI भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। अंदाज़न $17 अरब के असासाजात के साथ ये दुनिया का 7वां बड़ा बैंक था, जिसकी शाखें दुनिया के 70 ममालिक में फैली हुई थीं। अक्टूबर 1981 बरतानिया के मशहूर रसाले न्यू स्टेट्समैन ने सरे वर्क आगा साहब की तस्वीर के साथ लिखा, बैंकर जो हुकूमतें खरीद लेता है। 1984 में अमरीकी सदर रोनाल्ड रैगन ने खत लिखकर जनरल ज़िया को समझाने की कोशिश की कि बाज आ जाओ, वरना भारतीय जहाज़ बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान को सलामी देंगे जैसे इसराइली जहाज़ों ने इराक को दी थी। जब जनरल ज़िया टस से मस न हुए तो 1987 में भारत अपना टड्डी दल पाकिस्तान की सरहद पर ले आया। जनरल साहब क्रिकेट मैच देखने के बहाने बिन बुलाए भारत चले गए। वापसी पर जनरल ने राजीव गांधी के कान में राज की बात बता दी। भारत पीछे हटने पर मजबूर हो गया,
لیکن خود اعتمادی کے جوش میں جنرل ضیاء غلطی کر چکے تھے۔ 1985 میں آغا صاحب کو پے در پے دل کے 2 دورے پڑے، صحت کمزور ہوئی، بینک کے معاملات پر ان کی گرفت بھی کمزور ہونے لگی۔ جنرل ضیاء کی چال بھی الٹی پڑ چکی تھی۔ امریکی ہاتھ دھو کر آغا صاحب جنرل ضیاء اور BCCI کے پیچھے پڑ گئے۔ اگست 1988 میں جنرل صاحب کا جہاز بھاولپور کی فضاؤں میں بکھر گیا اور 1990 میں گرتی صحت کی وجہ سے آغا صاحب نے بینک کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا۔ ان دونوں جنات کا منظر سے غائب ہونا امریکی اور برطانوی حکومتوں کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ BCCI کو ہر قیمت پر بند کرنا چاہتے تھے۔ میڈیا میں دھواں دھار کمپین چلائی گئی، مغربی اخباروں میں چھپنے والے ہر آرٹیکل کا حرف نفرت، حسد اور انتقام کے زہر میں بجھا ہوا تھا۔ بلاخر جون 1991 میں خفیہ رپورٹ بینک آف انگلینڈ کو پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کا عنوان تھا سینڈ سٹارم، یعنی ریت کا طوفان۔ بینک کو ڈوبتا دیکھ شیخ زائد نے امریکہ اور برطانیہ کو آفر کی اگر بینک کو بند نہ کیا جائے تو وہ انہیں $6 ارب ادا کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کے حکمران اندھے ہو چکے تھے۔ 5 جولائی 1991 کو 7 ممالک میں بینک کے دفاتر پر دھاوا بول کر ریکارڈ اور کیش پر قبضہ کر لیا گیا۔ بینک کو کاروبار سے روک دیا گیا۔ امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا آغا حسن آبدی کو تفتیش کے لیے اس کے حوالے کیا جائے، مگر پاکستان نے انہیں امریکہ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ آغا صاحب کو مغرب نے واقعی ان کے شاں کوڈ نیم دیا تھا۔ وہ ایسا طوفان تھے جو 17 سال دنیا پر چھایا رہا۔ اس کے سائے میں مادر وطن کے گمنام بیٹوں نے ڈھال کا ایک ایک پرزہ اکٹھا کیا۔ بہت سے کامیاب لوٹے، کچھ اندھے تاریک راستوں میں گم ہو گئے۔ اگر آغا صاحب طوفان تھے تو ریت ابوظہبی کے صحراؤں کی تھی۔ 5 اگست 1995 آغا حسن آبدی ریت کی چادر اوڑھ کر لمبی نیند سو گئے۔ وہ کراچی علی باغ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ 11 مئی 1998 بھارت نے ایک بار پھر راجستھان کے صحرا میں زہر گھول کر پاکستان سمیت ساری دنیا کو بتایا کہ ان کے ارادے اب بھی نہیں بدلے۔ صرف 17 دن بعد پاکستان نے اپنے ارادے اور صلاحیت کی ایک جھلک بلوچستان کے پہاڑوں پر لکھ دی۔ ایک پٹاخے نے پہاڑ کا چہرہ سرخ کر دیا۔ انہیں لگتا ہے ریت کا طوفان گزر گیا، لیکن اس گونج کا کیا جو آج بھی سنائی دے رہی ہے۔